اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مشہور آیت کو لے کے حاضر ہیں، جو عام طور سے سب کی زبانوں پر رواں ہے اور دواں ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ کسی کا انتقال ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چھوٹی سی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156، 156ویں آیت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ عام طور سے مجلسوں کے فیض سے سب کو معلوم ہے، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ آیت، اس آیت کو کلمہ استرجاع بھی کہتے ہیں۔ کلمہ استرجاع یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے کا کلمہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور آپ کے اصحاب کی سنت یہ تھی کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی تھی تو کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگرچہ ہمارے یہاں اب یہ کلمہ مخصوص ہو گیا ہے مرنے سے، کہ اگر کسی کے مرنے کی خبر آئی تبھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ورنہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ وہ لوگ ہر مصیبت پہ کیا کہتے تھے انا للہ۔ مثلا چراغ چلتے چلتے بجھ گیا، کیا کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیر میں کانٹا چبھ گیا، کیا کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا، پیغمبر کے ہاتھ میں ہلکا سا کانٹا چبھا، آپ نے کیا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اصحاب پیغمبر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر کیا کہتے تھے انا للہ و انا۔ اگر ہمارے پاس کوئی کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون تو کوئی مر گیا کیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی سنت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہتے ہیں؟ مصیبت پڑھنے پہ وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف موت ہی ایک مصیبت نہیں ہے، اور بہت سی مصیبتیں ہیں۔ اصحاب رسول کی عادت یہ تھی کہ یہاں تک کہ اگر کوئی نماز اول وقت، بہت بڑی چیز ہے، نماز اول وقت نہیں پڑھ سکا تو کیا کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اہل عرفان ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے نماز کا اول وقت سے آگے بڑھ جانا یہ بڑی مصیبت ہے۔ مولا علی، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نماز اول وقت سے آگے بڑھ جائے تو تم پلٹ کے دیکھو تم نے گناہ کون سا کیا ہے۔ آج اس ماہ مبارک میں ہم بیٹھ کے اپنا تجزیہ کریں کہ بعض لوگ ماہ مبارک رمضان میں سوتے ہیں، نماز ظہرین کو اول وقت نہیں شام کو 5 بجے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، پھر کیوں نماز آپ سو رہے اٹھ جائیے، نماز کو اول وقت پڑھیے۔ اصحاب پیغمبر کیا کہتے تھے؟ اگر نماز اول وقت نہیں ہو سکی کہتے تھے انا للہ و انا الیہ، یہ مصیبت ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اس کو مصیبت تصور نہیں کرتے ہیں۔ پانچ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا للہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہم دیکھیں ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں، فرما برداری کس کے لیے کر رہے ہیں، انا للہ اللہ کے لیے ہیں۔ وہ جب اللہ کے لیے، ایک بچہ جب کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، اس کمپنی کے رول کو فالو کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اگر اللہ کے لیے ہیں تو ہمیں اللہ کو فالو کرنا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہے، نہ کہ شیطان کی باتوں کو ماننا ہے۔ آئیے اس ماہ مبارک میں عہد کریں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کی باتوں کو مانیں گے۔ امام فرماتے ہیں انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے، اللہ کی مملوک ہیں، و انا الیہ راجعون یعنی ہم کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ انسان کو بیدار رکھتا ہے کہ ہم کو پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ایک دن یہ منہ اللہ کو دکھانا ہے، لہذا ایسے کام نہ کریں جب خدا کے سامنے حاضری ہو تو انسان کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑ جائے۔
لہذا انا للہ کو سمجھیے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اپنے اندر بہت سے مطالب کو، بہت سے معنی کو رکھے ہوئے ہے۔ ہم جب انا للہ کہیں تو یہ کہنے کے ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی طرف پلٹ کے ہم کو جانا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی چیز گم جائے نہیں مل رہی تو کیا پڑھیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انشاءاللہ مل جائے گی۔ لہذا آج سے آپ یہ سمجھیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون مردے سے مخصوص نہیں ہے، کسی بھی مصیبت پر پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز گم جائے تو انا للہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں اس مہینے میں قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو بہتر سے بہتر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول کرتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔